سب دونوں خواتین رہنمائی موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے منسٹر ڈیولپمنٹ شیلا رضا صاحبہ ڈپٹی اسپیکر بھی رہیں سندھ کے ایوان کی اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ایم این اے بھی رہیں عالیہ حمزہ ملک صاحبہ. میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ دونوں نے میں وقت دیا. عالیہ صاحبہ آپ اجازت دیں تو میں شیلا صاحبہ سے کوئکلی سوال سے آغاز کروں. شیلا صاحبہ آپ خود بھی خاتون ہیں, خواتین آپ نے دیکھا کس طریقے سے شیلنگ کا نشانہ بنی, چھوٹی چھوٹی بچیاں نشانہ بن رہی تھیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ نعرہ یہ لگاتی ہے جناب, اور آپ نے تو خود بلاول صاحب لانگ مارچ کرتے ہوئے آئے اسلام آباد اور حکومت گرانے کے لیے آئے تھے. وہی عمل جو آپ نے اپنے لیے حلال سمجھا, اس اتحادی حکومت نے, ظاہر ہے منسٹری آف انٹیریئر تو پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے لیکن ظاہر ہے سب اتحادی حکومت, ان کے لیے آپ نے حرام کیوں سمجھا؟ یہ ویژولز دیکھ, یعنی ظاہر ہے میں سیاسی پیرا میں بات کر رہا ہوں, یہ حلال اور حرام کی ٹرمز, یہ ویژولز دیکھ کے جس میں خواتین اور بچے رو رہے ہیں, شیل لگ رہے ہیں, آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ آپ نے اس کو غلط نہیں جانا؟ بہت شکریہ وسیم بادامی. آپ کا جو کمپیریٹیو ایک انالیسس تھا کہ چیئرمین بلاول اور یا پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کرتے ہوئے ہم بھی آئے اور پی ٹی آئی آئی, تو اس کا کمپیریزن جب آپ نے کیا اس طرح سے تو مجھے بالکل ہمیشہ یہ ذہن میں رہے گا پورے پروگرام میں کہ میں اے آر وائی پہ بیٹھی ہوئی ہوں. چیئرمین بلاول اب یہ کہہ دینے سے تو میں تو اس کا جواب, میں بھی آپ کو اس طرح جواب دے دوں, اس کو لاجکلی اس کو آرگیو کریں نا. میں یہ کہہ دوں جس انداز سے آپ نے جواب دیا ہے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. ابھی تو میں نے تمہید باندھی ہے, ابھی میں بالکل الحمدللہ. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر میں کہنا چاہتی کہ ہوں جس طریقے سے آپ نے اگنورنٹ ہو کے جواب دیا مجھے اندازہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کی رہنما سے بات کر رہا ہوں. اب بتائیے. الحمدللہ, جبھی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کا کمپیریزن جو تھا الحمدللہ آئی ایم ایکولی پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف اے آر وائی. اس کو لاجکلی آرگیو کریں نا, اس کو جملے بازی تو پھر ہاں انسان کو رہنا چاہیے پراؤڈ, کیونکہ وقت انسان کے پاس کم ہوتا ہے, لیکن جتنی تمہاری عمر ہے اتنی اس عمر سے میں پیپلز پارٹی میں ہوں. خیر بڑی اچھی بات ہے, آپ بزرگ ہیں ہماری, اس میں بڑا احترام ہے. جب پاکستان اب لاجکلی بتائیں کہ ان دو کا اناؤنس کیا, آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے, جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا کہ ہم جو ہے حکومت کے خلاف مارچ نکال رہے ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ نے سندھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ خونی مارچ ہوگا, کسی منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ انریسٹ ہوگا. لوگوں نے اپنے ہاتھ سے ٹریکٹر ٹرالیاں ملتان میں زور دے کے ہٹائیں, مختلف جگہ کے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت رکاوٹیں ہٹائیں, لیکن کہیں آٹومیٹک ویپن جو ہے اس کو کوئی سوشل میڈیا جو ہے وہ فوکس نہیں کر سکا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم پہنچیں گے, اپنا احتجاج رجسٹر کرائیں گے, جلسہ کریں گے اور واپس ہو جائیں گے. ہم نے یہ بھی نہیں وہاں پہ کیا کہ پیچھے آنے والوں کو یا جو پیچھے رہے ان کا انتظار کیا جائے, جلسہ کیا. ہم نے کہا تھا ہم تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے, اور وہ اس کے بعد اس میں پیش ہوئی اس دوران, اور ہم واپس آ گئے. ہمارے ساتھ ہمارے وزیر اعلیٰ تھے, ان کے سیکیورٹی گارڈ کی کہیں بھی اب جو بیان تڑوڑ مڑوڑ کے کہا جا رہا ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بتایا گیا, کہیں بھی کوئی ویپن نظر نہیں آیا. اور نہ ہی آئندہ کی کسی پلان میں سندھ میں اگر یا کسی صوبے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی اور وفاق میں کچھ اور ہوگا تو کبھی بھی اس کے وزیر اعلیٰ کا یہ بیان نہیں آئے گا. اچھا شیخ صاحب کے اس بیان کی تو میں بھی مذمت کرتا ہوں. فورس کو لڑا دیں گے, ہاں بہت غلط بیان, ہم اپنی فورس کو لڑا دیں گے, میں اپنی فورس لے کر آؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ لیکن شیلا صاحب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کسی کے نہ ہی کسی ورکر یا ایم پی اے ایم این اے کے گھر سے ویپن نکلے یا کسی کے ساتھ دیکھے گئے, سارے موجود تھے. تو پہلی بات یہ کہ یہ کمپیریٹیو انالیسس جو ہے 100%. اب آپ سے سوال کر رہا ہوں, وزیر اعظم سابق عمران خان یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے پاس ویپن تھا. اب اگر آپ زخمیوں میں اعتراف تو کل کیا ہے آپ نے, گرفتاری تو پہلے دن کر لی تھی, لانگ مارچ کے نکلنے سے پہلے گھروں پہ چھاپے پڑ گئے تھے. کیا مجھے کہہ رہی ہے کہ یعنی گورنمنٹ بالکل اجازت دے دیتی, صرف شیخ رشید صاحب کے بیان کی وجہ سے آپ نے سارا پاسا پلٹا؟ جس کی انٹیلیجنس کی رپورٹ نہ ہو. اچھا اگر وجہ یہ ہے تو یہ کراچی میں نمائش چورنگی پہ کیوں شیل چلائے تھے؟ وہاں پہ تو اس میں سے وہاں نہ وزیر اعلیٰ کے پی کے تھا, نہ اس کی فورس تھی, نہ وہ ریڈ زون میں داخل ہو رہے تھے, وہاں کیوں کیا تھا؟ اچھا جی دیکھیں, یہ بہت وہاں پہ پہلے ہی سے 144 لگا دی گئی تھی, اور وہاں پہ پھر کیوں لگا دی گئی تھی؟ کراچی میں موجود تھی اس دن.
پہلے ہی سے لگا دی گئی تھی کیونکہ یہ ارادے شو کیے جا رہے تھے کہ جو ہے بے چینی ایک رہے گی اور انریسٹ رہے گا. یعنی ایک سیاسی جماعت نے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا, آپ نے 144 لگا دی, اور پھر جب وہ آئے تو آپ نے شیلی سے چلا کہ 144 کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. اس لیے کہ ان کے ارادوں کو دیکھا گیا تھا, انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی. لیکن صبح سے نمائش میں کون سی انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی؟ آپ نے سارے واقعات گنوائے تو اسلام آباد کے تھے نا. میں آپ کو بتا رہی ہوں, صبح سے ایک جگہ مختص سی ہو گئی تھی کہ نمائش پہ ممکنہ دھرنا ہوگا. وہاں پہ پولیس بھی آ گئی تھی. اب لوگ جب نہیں آئے تو انہوں نے موبائل کے شیشے توڑے, پولیس موبائل کے شیشے توڑے. ان کے پاس اسلام آباد میں ایسے ڈنڈے دکھائے جا رہے تھے جن میں کیلیں لگی ہوئی تھیں, یہاں پہ انہوں نے ڈنڈے توڑے. انہوں نے اسلام آباد میں بڑی ان کی ایک خاتون سمجھ رہی تھی کہ انگلش میں گالی دینے سے معزز ہو جائیں گی نازیبا الفاظ سے. ایک پولیس کا میں ان کا صبر آزماتی رہی. ہم نے دیکھا کہ ہیلمٹ سے لڑکوں نے پولیس پہ وار کیے, سب ہوا. تو اگر پولیس ان پہ وار کرتی نا, ایم کیو ایم کے ایم پی اے پہ ایک ڈنڈا پڑا تھا, بے ہوش ہو کے گر گئے تھے, کیونکہ انہوں نے 3 طرف سے پولیس کو گھیرا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ پولیس والے تو زخمی پہنچ گئے, ان کے زخمی لوگ کہاں گئے؟ اب اگر آپ یمن کے بچے کی تصویر لگائیں گی تو وہ یمن میں ہی ہوگا. اگر آپ آنسو گیس کے بادل والے دکھائیں گی جو آپ کے زمانے میں ٹیچرز پہ چھوڑے گئے تھے, تو پھر آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. صحیح ہے, لیکن عالیہ صاحبہ یہ میری تو رائے ہے کہ گورنمنٹ کی ایک پلانڈ اسٹریٹجی تھی کہ نہیں آنے دینا تحریک انصاف کو, جو کہ میرا خیال ہے غلط تھی. اور شیخ رشید صاحب, لیکن یہ صحیح بات ہے کہ شیخ رشید صاحب کے بیان نے گورنمنٹ کو پلیٹ میں رکھ کے ایک جو ہے وہ جواز فراہم کر دیا. عمران خان صاحب کے بیان نے گورنمنٹ کو پلیٹ میں رکھ کے ایک جواز فراہم کر دیا. پھر جب عمران خان صاحب عدالت کے فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں, لیکن اس فیصلے میں لکھا ہے کیا بیچنا ہی جائے, لیکن وہ کہتے ہیں میں ڈی چوک جاؤں گا. تو آپ لوگوں نے بھی ایسی خلاف کی نا کہ ان کو جواز مل گیا کہ بھائی دیکھیں یہ ہے, ہم کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو وسیم صاحب. وسیم صاحب, میں تو ایک معصومانہ شعر سنا دیتی ہوں, شاید سمجھ آ جائے. برباد گلستہ کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مریم نواز کی گاڑی کے اوپر نیب کا ایک, نیب کا بھی نہیں, ان کے اپنے ورکرز کا ایک پتھر سے ایک لکیر پڑی تھی. یاسینہ کو بھی سنی تھی آپ نے ان سارے لوگوں کی. وہاں پر وہ جو ان کی آئی ہوئی تھی, وہ جو بی بی ان کی آئی ہوئی تھی, ان کو ایک ڈرون کیمرے سے ذرا سی ہٹ ہو گئی تھی. تو یہاں پر آپ نے ان کا شور سنا تھا. یہاں پر ڈاکٹر یاسمین کی, ہمارے عام ورکرز کی گاڑیاں توڑ کے رکھ دی. یہاں پر بیرسٹر ناصرہ کے گھر میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس نہیں رکھا گیا. یہاں پر آپ یہ دیکھیں عام شہریوں کے اوپر ایکسپائرڈ شیلز اور دہشت گردوں والے شیلز گرائے گئے. یہاں پر آ کر ان کی باتیں سن لیں آپ. اور آپ نے وہاں پر تو چلے مان لیا ریڈ زون تھا, کچھ ہونے لگا تھا. یہ نمائش چورنگی کے اوپر 2 کارکن انہوں نے ہمارے مار دیے, اور یہ اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتے ہیں. فاشسٹ ہیں یہ لوگ جو مل بیٹھ کر جو زبان کا رونا رو رہے. ان سے پوچھے صرف ایک بات ان سے ذرا پوچھے, لبرٹی چوک کے اوپر کیا ہوا ہے؟ لبرٹی چوک پہ ہم نے کون سے دہشت گرد وہاں پر احتجاج کرے تھے؟ نمائش چورنگی کے اوپر اس سارے تماشے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں. ابھی 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے, شیلز خریدنے کے لیے انہوں نے پیسے جاری کر دیے. کیوں؟ یہ تو ایک جمہوری پارٹیاں تھیں, یہ تو خود احتجاج کرتی رہی ہیں. 4 لانگ مارچ انہوں نے کیے, 12 جلسے انہوں نے کیے. ان کی وہ کانپے ٹانگنے والی جلسی وہ سندھ سے شروع ہو کر اسلام آباد تک پہنچی. کسی نے کچھ بھی کہا؟ ان کے جو وزیر اعلیٰ کی غلط ہے, اور میں سنی تھی جو آج یہ ہمیں کہنے یہاں پر یہ بالکل غلط ہے. تو میں بھی آپ کا ہم نوا ہوں اس میں یہاں پر, لیکن یہ بیانات ٹھیک ہے کہ یہ خونی مارچ ہوگا, ہمارے لوگوں کے پاس پستولیں تھیں, اپنی فورس لے کر آؤں گا. آج تک ہسٹری میں دیکھی ہی نہیں گئی. یہ وہ جماعت ہے جو خود ڈکٹیٹر سے ان کی لیڈر نے جنگ لڑی ہے. یہ ڈکٹیٹرشپ ہے, آمریت ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ پہلے آپ دھونس دھاندلی سندھ ہاؤس میں جو ووٹوں کی نوٹوں کی منڈیاں لگا کر آپ پہلے ایک اقتدار کے اوپر جمان ہو جائے, اور اس کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی جو پارٹی ہے اس کے عام لوگوں کو, عوام کو آپ ایک آئینی حق سے بھی محروم کر دیں. اور جو آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے تھے, میں کیٹاگوریکلی اس کا جسٹ یہ بتا دوں کہ سٹیزن کا رائٹ ہے یہاں پر آ کر احتجاج کرنا, اور اس احتجاج سے انہوں نے روکا ہے. اور ان کا پروپیگنڈا تھا. انہیں ہماری اور بھی بہت کچھ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہ رائٹ ٹو اسمبل بیسک رائٹ ہے, لیکن یہ کچھ پروویژنز کے ساتھ ہے. یہ ایک ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے, کیونکہ رائٹ ٹو لیو بھی ایک رائٹ ہے, رائٹ ٹو موومنٹ بھی ایک رائٹ ہے.
وہاں رہنے والے شہریوں کا تو وہی متاثر نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں بہت سارے ifs and buts بھی ہے, لیکن میں ٹھیک ہے, میں آپ کی